شہری علاقے میں ایک باحیا خاندان رہتا تھا۔ اس گھر کی سب سے بڑی بیٹی کا نام مریم تھا۔ مریم کے والدین نے اسے چھوٹی عمر سے ہی قرآن کریم، نماز، روزہ، پردہ داری، شرم و حیا اور اسلامی اخلاقیات کی تربیت دی تھی۔ وہ سادہ لباس پہنتی، نرم گفتگو کرتی اور حیا کو اپنی سب سے بڑی زینت سمجھتی تھی۔ ایک دن محلے کی عورت ان کے گھر آئی اور مریم کی ماں سے کہنے لگی، باجی تم اپنی بیٹی کو کون سے اسکول میں بھجواتی ہو؟ مریم کی ماں کہنے لگی، اسکول؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ محلے کی عورت کہنے لگی، ارے باجی حیرت ہے، آپ کو اسکول کا پتہ ہی نہیں؟ سارے محلے کی بچیاں اسکول میں جاتی ہیں اور وہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ آپ بھی مریم کو اسکول میں داخل کرا دیں، محلے کی لڑکیوں کے ساتھ چلی جایا کرے گی اور آپ بھی جایا کرے گی۔ مریم کی ماں نے اس عورت سے کہا، اچھا میں مریم کے ابو جان سے بات کروں گی۔ پھر اسی رات مریم کی ماں نے اپنے شوہر سے محلے کی عورت کی ساری باتیں بتائیں۔ مریم کے ابو بہت غصے ہوئے اور ناراض بھی ہوئے اور کہنے لگے، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہم اپنی پیاری بیٹی کو گھر کی چار دیواری سے نہیں نکالیں گے۔ باہر کا ماحول بہت خراب ہے، بیگم تم نہیں جانتی، میں سب جانتا ہوں، اس لیے ہماری عزت اپنے گھر میں ہی محفوظ ہے اور اسی پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر مریم کے ابو نے اپنی بیوی کو منع کر دیا۔ اگلے ہی دن محلے کی وہی عورت پھر آ گئی اور مریم کی ماں سے پوچھا، تو بہن پھر آپ لوگ مریم کو سکول میں داخل کب کروا رہے ہیں؟ مریم کی ماں کہنے لگی، دیکھو بہن، میں نے مریم کے ابو جان سے بات کی تھی، وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ باہر کا ماحول بہت خراب ہے اور عزتیں برباد ہو رہی ہیں، لڑکیاں آزاد ماحول کی وجہ سے بہت غلط راہوں میں چل نکلتی ہیں، اس لیے ہمیں اپنی مریم کو سکول نہیں بھجوانا۔ وہ عورت یہ سن کر غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ بھائی جان نے تو ہمارے محلے کی ساری بچیوں کو خراب کہہ دیا، اس میں بھلا کون سی خرابی والی بات تھی؟ تعلیم ہی تو لینی ہے، تم لوگ بھی عجیب ہو، اپنی بیٹی کو تعلیم کے زیور سے محروم کر کے اور اس کو گھر کی چار دیواری میں رکھے ہوئے ہو، یہ تو بہت بری بات ہے۔ اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ علم حاصل کرو، اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ مریم کی ماں بیچاری نیک سیرت اور سادہ گھریلو عورت تھی، اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کس قدر چالاکی سے اور اس کی ننھی سی شہزادی کو گھر کی جنت سے نکال کر دنیا کی جہنم میں پھینکنے کا وار کر دیا ہے۔ خیر اسی رات پھر اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ مریم کے ابو کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنی بیٹی کو سکول میں تعلیم دلوائیں گے، سارے محلے کی بچیاں جب جا رہی ہیں تو ہماری بیٹی بھی ان کے ساتھ چلی جایا کرے گی اور آ جایا کرے گی، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ خیر پھر کیا ہوا، مریم کے ابو کو مریم کی امی نے منوا ہی لیا اور یوں پھر مریم کو سکول میں داخل کروا دیا گیا۔ ساتھیوں کہانی ابھی جاری ہے، مگر میں یہاں پر آپ کو روک کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ روزے روشن کی طرح سچ ہے، حقیقت ہے اور یہی حقیقت ہے۔ یہی کہانی ہر مسلمان گھرانے کی ہے جس کی وجہ سے ہر دوسرے مسلمان نے دیکھا دیکھی اپنی عزتوں کو گھروں سے نکالا اور اس فریب میں، دھوکے میں، لالچ میں اور سادگی نے دین اسلام سے کم فہمی کے سبب وہ یہ بھول چکے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اس معاملے میں کیا ہے۔ اپنی عزتوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے یہ سارا معاملہ جو جوڑا گیا اسکول کالج کا، اس کا تسلسل جاری ہے اور وہ رکا نہیں۔ چلیں کہانی پھر سے شروع کرتے ہیں۔ تو پھر دونوں نے فیصلہ کیا کہ چلیں ٹھیک ہے، مریم کو اسکول بھجواتے ہیں، ساری لڑکیاں ہی تو جاتی ہیں۔ یوں پیاری بیٹی مریم کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ شروع میں تو سب کچھ معمولی سا لگ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے بڑی جماعتیں آتی گئیں ماحول بدلنے لگا۔ فیشن، گانے، ڈرامے، مینا بازار، چاٹی ریس، مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، روز ڈے، ویلنٹائن ڈے، سیر و تفریح کے لیے پارکوں میں جانا، پردے اور حجاب کو آزاد ماحول نے اس قدر برباد کر دیا کہ اس کو ایک عیب سمجھا جانے لگا۔ سکول کی کلاس میں بچیاں فیشن کے نئے نئے انداز دکھاتی، رنگین کپڑے پہن کر آتی، کھلے بالوں کے ساتھ آتی اور ٹیچرز کا ان کے ساتھ مل جل کر خود اعتمادی کے ایک جھانسے میں لا کر کے ان کو شرم و حیا سے دور اور نامحرم کے قریب کر دیا، اور پھر وہ یوں نامحرم کے شانہ بشانہ چلنے لگی اور دنیاوی ڈگریوں کو لے کر کے ہر اس جگہ پہنچ گئیں
جہاں پر مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہماری عزت جا سکتی ہے۔ مریم بیچاری کو بار بار یہ سننے کو ملتا کہ آج کل پردہ اور حیا میں وقت ضائع کرنا ہے، اصل ترقی جدید سوچ ہے اور آزادی میں ہے۔ محنت کرو، پیسہ کماؤ، خوب عیش و عشرت سے زندگی گزارو، بس اسی میں کامیابی ہے۔ آہستہ آہستہ مریم کے دل میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ پہلے وہ صرف کتابوں میں کہانیاں پڑھتی تھی، پھر وہی کہانیاں فلموں اور ڈراموں میں ڈھونڈنے لگ۔ سکول کے دوست اسے کہتے تم بہت پرانی سوچ کی ہو، ذرا ماڈرن بنو تاکہ لوگ تمہیں قبول کریں، کسی سے دوستی کرو تاکہ تم زندگی کا لطف اٹھاؤ، ہمارے ساتھ گھومو پھرو تاکہ تمہیں دنیا کی ہوا لگے۔ ان باتوں کا اثر اس معصوم سوچ پر پڑنے لگا۔ اس نے اپنے ڈھیلے ڈھالے حجاب کو اتار دیا، پھر آہستہ آہستہ بالکل چھوڑ ہی دیا۔ شروع میں اسے عجیب سا لگا، مگر پھر یہی عام سا لگنے لگا۔ دوسری طرف مریم کے گھر والوں نے محسوس کیا کہ مریم کی شخصیت بدل رہی ہے، اس کی معصومیت، اس کی آنکھوں میں شرم و حیا اور اس کا اخلاق، اس کا شرعی لباس تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ وہ اب دیر تک موبائل فون اور سوشل میڈیا میں لگی رہتی، عبادت الہی سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بالکل غافل ہو چکی۔ ایک دن اس کی سیدھی سادی ماں کے پوچھنے پر وہ اپنی ماں کو جواب دیتی ہے، امی جان یہ سب پرانے دور کی باتیں ہیں جو آپ کر رہی ہیں، پردہ، حیا، شرم ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آج کی دنیا میں ایسا نہیں چلتا۔ ماں کے دل پر یہ الفاظ بجلی کی طرح گرتے ہیں۔ وہ سوچتی تھی کہ یہ بچی تو ان کے گھر کی روشن چراغ تھی، اپنے ابو جان کا فخر تھی، عزت تھی، عفت و پاک دامنی کا روشن منار، لیکن اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے ماحول نے اسے آہستہ آہستہ اس روشنی سے محروم کر دیا، بلکہ دین اسلام کی اقتدار کو نہ صرف دشمن بنا دیا بلکہ اب وہ دین اسلام کی تعلیمات سے ہی بیزار ہو چکی تھی۔ ایک دن اچانک وہی عورت جو مریم کی بربادی کا سبب بن کر آئی تھی، اس کے گھر آتے ہی مریم کی ماں نے اسے فوراً کچھ کہنا شروع کر دیا، بہن تم نے تو ہماری زندگی برباد کر دی، ہماری بیٹی تو اب وہ رہی ہی نہیں، سکول کی تعلیم نے جس کی تم بہت تعریف کرتی تھی، اس تعلیم نے ہماری بیٹی کو ہم سے دور کر دیا، فیشن پرستی سکھا دی، بے ادبی اور گستاخ بنا دیا، فلموں ڈراموں کا عادی بنا دیا، دین سے دور ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے محروم ہو گئی، اور تو اور دین اسلام کی روشن تعلیمات سے یہ بالکل ناواقف ہو چکی، احکام الہی اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باغی بن چکی ہے۔ یہ تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس پر وہی عورت روتے ہوئے بولی، کہنے لگی، بہن یہی کچھ تو میں آپ کو بتانے آئی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے، بلکہ میری بیٹی تو 4 ہاتھ آگے پہنچ چکی، اس کی عزت تو اب خطرے میں ہے، اسی سکول کی وجہ سے ہماری دشمنداری چل پڑی ہے، کئی بار لڑائی جھگڑے بھی ہوئے ہیں، تھانے کے چہریوں میں دھکے کھا رہے ہیں ہم لوگ۔ بہن میں یہ کہنے آئی تھی کہ تم ٹھیک کہتی تھیں، ہمیں اپنی بیٹیوں کو گھروں سے باہر نہیں نکالنا چاہیے تھا، تم اپنی بیٹی کو واپس گھر میں لے آؤ اور مجھے معاف کرنا، میں نے تم کو غلط مشورہ دیا تھا، ہمیں یہ قدم اٹھانے سے پہلے اپنے دین اسلام سے رہنمائی لینی چاہیے تھی، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور آج ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد مریم کے دل کا سکون ختم ہو گیا، وہ دنیاوی نمبروں اور کامیابی کی دور میں شامل ہو گئی تھی، مگر اندر سے خالی تھی۔ اسے بار بار لگتا تھا کہ خوشی اور آزادی جس کے پیچھے وہ بھاگ رہی ہے، دراصل دھوکہ ہے، فریب ہے اور عزت کی نیلامی ہے، گھروں کی بربادی ہے۔ ایک دن ایک نیک عورت، دیندار عورت ان کے گھر آئی، اس نے مریم کی والدہ کے سامنے اس کو بتایا کہ دیکھو بیٹی، اصل علم وہ ہے جو تمہیں اپنے خالق اور مالک اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرے، وہ تعلیم جو تمہیں حیا سے دور کرے، شرم و حیا سے محروم کرے اور عفت و پاک دامنی سے بیزار کرے، وہ علم نہیں، زہر ہے، بربادی ہے اور صرف تباہی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ جملہ مریم کے دل میں اتر گیا، اس نے سوچا ہاں یہ سچ ہے، حقیقت ہے، واقعی میں نے اپنے رب کے حکم کو چھوڑ کر صرف اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، جس کا مجھے ادراک ہی نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں چلا، میں نے توجہ اور غور ہی نہیں کیا اور شیطانی تعلیم کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ اس دن کے بعد مریم نے اپنی زندگی کو فوری بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی روز سے اس نے دوبارہ پردہ کرنا شروع کر دیا، قرآن کریم کی تعلیم سے پھر سے اپنے آپ کو منور کرنا شروع کر دیا اور اپنی سہیلیوں کو بھی سمجھانے لگی کہ اصل کامیابی ڈگریوں کے چند کاغذ نہیں بلکہ ایمان، اخلاق، حیا اور پردہ داری میں ہے، اور یہی ہمارے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
کہ عورت پردے میں رہے، اور ایک روشن بات سبحان اللہ کہ عورت کا مطلب ہی پردہ ہے۔ جس طرح ہم قیمتی چیز کو چھپاتے ہیں، اسی طرح سب سے قیمتی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان عورت ہے، اور مسلمان عورت جتنا چھپتی جائے گی اللہ تبارک تعالیٰ سے اتنا ہی وہ قریب ہوتی جائے گی، اور اللہ رب العزت بھی راضی ہوتے جائیں گے، اور اجر و ثواب اور مقام و مرتبہ وہ عورت پاتی چلی جائے گی۔ مریم اب جان چکی تھی کہ سکول کی تعلیم جو ایمان کی دشمن ہے، احکام الہی سے عداوت کا سبق دیتی ہے، اخلاقیات کی قاتل ہے، اور فحاشی اور بے حیائی کو عام کرنے والی ہے۔ یہی حقیقت ہے، اور امت مسلمہ کے لیے زہر قاتل ہے۔ اصل زندگی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر قائم رہنے کی ترغیب دے، تعلیم دے اور تلقین کرے۔